فترة من الرسل وقلة من العلم وغلالة من الناس وانقطاع من الزمان ودنو من الساعة وقرب من الأجل من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فقد ضل وغوى فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوعد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بآياتنا من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى صدق الله العظيم وصدقه النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك
محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم نبر قلبي بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم رب زدني علما علما. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تمجیدات رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک و رازق ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا، نشو و نما کرنے والا، کنٹرول میں کرنے والا، وہ ایسا رحیم و کریم رب کہ جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے محبوب ترین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. بے حد و حساب درود و سلام اس پاک باز ہستی پر کہ جس کی رشد و ہدایت پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم اپنی نجات اخروی حاصل کر سکتے ہیں. برادران اسلام، آج جس شخصیت کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں وہ ایسی دراز قامت شخصیت ہے، اگر وہ لوگوں میں کھڑے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے سواری پر بیٹھے ہوں، جن کی رنگت سرخ و سفید ہے، باروب چہرہ ہے، گھنی داڑھی ہے، روبدار مونچھیں ہیں، جن کے کنارے سرخ ہیں. ایسی شخصیت کے جس کا جسم جو ہے بڑا ہی مضبوط تناور ہے، ایسی روبدار بلند حوصلہ شخصیت، معاملہ فہم شخصیت کہ جو کہ فنون سپہ گری کے ماہر ہیں، پہلوانی میں بھی یکتا ہیں، وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو مہارت سفارت میں بھی اتنے ماہر ہیں کہ کئی ممالک میں سفیر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور سفارت کاری کے امور جو ہیں بأحسن طریق انہوں نے انجام دیے ہیں. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے لیے امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کر کے مانگا کہ اللہ اس شخصیت کو اسلام نصیب کر دے، اس کے اسلام لانے سے اسلام کی سربلندی ہو جائے گی. برادران اسلام، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کے دائرہ اسلام میں آنے سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور کفار مکہ کی صفوں میں صف ماتم بچھ گئی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے ایمان لاتے ہی بیت اللہ میں اعلانیہ عبادت کرنے کا اعلان کر دیا اور امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائش کر کے بیت اللہ کی طرف عبادت کے لیے رخ کیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے دور خلافت میں بیت المال کو قائم کیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی خلافت کے دور میں عدالتیں قائم ہوئی تاکہ عام لوگوں کو انصاف میسر ہو. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے سن ہجری کا جو ہے اجرا کیا، مہینے جو ہے وہ مقرر فرمائے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے
مسلمانوں کو ان کی حفاظت کے لیے فوج کا دستہ جو ہے وہ قائم کرتے ہوئے فوج کے اندر تنظیم کے امور سر انجام دیے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنے دور حکومت میں کوفہ، بصرہ، موصل اور فسطاط جیسے شہروں کو قائم کیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اسلام کے دائرہ امور میں آنے والی مملکتوں کو صوبوں کا درجہ دیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے مجرموں کے لیے جیل خانہ جات قائم کیے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے پولیس کا محکمہ بنایا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے میرے برادران جس نے مکہ و مدینہ کے درمیان سرائیں بنوائیں اور مسافروں کو سہولیات میسر فرمائیں. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے مساجد میں روشنی کا انتظام کیا. ائمہ مؤذنین کے لیے، خطباء کے لیے انہوں نے تنخواہیں مقرر کی. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے مہمان خانے بنوائے، رعایا کے لیے ان کے حالات جاننے کے لیے رات کو گشت کا انتظام کیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے مشاور کو، جن کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا قبول فرمایا کہ ان کے فیصلوں کو قرآنی آیات میں تبدیل کر کے قرآن بنا دیا. یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اذان جو ہے اس کو دینے کا رواج قائم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کا مشورہ دیا اور فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کا اضافہ جو ہے آپ کے مشورہ پر کیا گیا. برادران اسلام، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس راہ پر عمر چل رہا ہو اس راستے سے شیطان جو ہے راہ بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. برادران اسلام، یہ وہ شخصیت ہے کہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جس نے 539 احادیث جو ہیں ان سے روایت ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. برادران اسلام، یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی عظمت سیاسی بصیرت کے نہ صرف اپنے قائل ہیں بلکہ غیر بھی اس بات کے معترف ہیں. وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر آ جاتا تو اسلام کا بول بالا پوری دنیا میں ہو جاتا، کفر مٹ کے رہ جاتا. برادران اسلام، یہ وہ شخصیت ہے جس کو عمر الانصاب میں، جس کے بارے میں علم الانصاب جو ہے جنہوں نے رائج کیا، حسب نسب پیش کرنے کا طریقہ جو ہے اس کو تلاشنے کا طریقہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو خطاب بن نفیل کا بیٹا ہے، جس کے روب و حیبت سے کیسر و کسرا کے ایوان لرزاں رہتے ہیں. یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو واقعہ فیل کے ٹھیک 13 سال بعد پیدا ہوتا ہے. حسمہ بنت ہاشم بن مغیرہ مخزومیہ کے بطن سے یہ پیدا ہونے والا بچہ خطیب بن نفیل کرشی کا بیٹا، جو کہ بچپن ہی میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے بکریاں چرایا کرتا ہے اور کبھی کبھار خالہ محترمہ کی بھی بکریاں چرا دیا کرتا تھا. یہ ایسا نوجوان جب جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے تو ریشمی کپڑے کا یہ تجارت کو سنبھال لیتا ہے.
برادران اسلام، یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو کہ عکاظ کے میلہ میں اپنی شاعری، پہلوانی، رساگری، فن خطابت دکھانے کے لیے میدان میں آتا ہے تو سامنے آنے والا مد مقابل آپ کا روب دیکھ کے وہیں دب کے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ایک دن اپنے گھر سے نکلتا ہے، تلوار کو گلے میں لٹکاتا ہے اور دل ہی دل میں خیال کر رہا ہے کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ جب قریش مکہ میری بات کو، میرے کام کو دیکھ کر ششدر رہ جائیں گے اور میرے اس بڑے کارنامے پر نمایاں طور پر خوشیاں منائی جائیں گی۔ اور یہ نوجوان جب 26 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے سوچتا ہوا مکہ کی گلیوں میں چلتا چلا جا رہا ہے کہ ہائے وہ کیا وقت ہوگا کہ میری اس کام پر لوگ واہ واہ داد و تحسین کے مجھے انعامات سے نوازیں گے، گھر گھر گھی کے چراغ جلیں گے، شہنائیاں بجائی جائیں گی، ڈھولک کی تھاپ پہ رقص کیا جائے گا کہ جب انہیں یہ خبر پہنچے گی کہ عمر کی تلوار سے نئی شریعت کے بانی، نبوت کے دعوے دار، ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ، توحید کا علم بلند کرنے والے اور بتوں کی نفی کرنے والے، ایک الہ واحد کی طرف بلانے والے عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نعوذ باللہ سر قلم کر دیا گیا ہے۔ انہی سوچ و بچار میں چلے جا رہے ہیں، آہا واہ واہ کی دل ہی دل میں ہنڈیاں پکاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں عمر کیا ارادے ہیں، کس طرف کا ارادہ ہے، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات کو سنتے ہیں، کہا کہ میں اس طرف جا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ غضبناک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نعیم لگتا مجھے ایسے ہے کہ تو بھی اپنے آبا سے برگشتہ ہو چکا ہے۔ سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بات سنتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اچھا تو ٹھیک ہے، پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن اتارنا چاہتا تھا، اب سب سے پہلے تیری گردن اتاروں گا، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ رخ کروں گا۔ سیدنا نعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا بات کرتے ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا کہ میرے گھر کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تیری بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور 13
تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ، وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنے آبائی دین کو خیر باد کہہ دیا ہے اور اسلام کی دولت کو گلے سے لگا لیا ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سعید بن زید کی بات کو سنا، کہا اچھا تو ٹھیک ہے، میں پہلے ان کی خبر لیتا ہوں، تمہیں پھر بعد میں دیکھ لوں گا. خرامہ چلتے ہوئے اپنا رخ جو ہے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر کی طرف کرتے ہیں. دروازے پر پہنچ کر دروازے پر دستک دیتے ہیں. اندر جو ہے گھر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ، اور ان کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بھی اندر موجود ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہا دروازے پر پہنچتی ہیں. پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر دروازہ کھولو. بہن نے دروازہ کھولا. عمر رضی اللہ عنہ کے اتوار جو ہیں صحیح نظر نہیں آ رہے. بہن نے اپنے بھائی کو اندر کیا. بہنوئی نے اپنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا استقبال کہا، خوش آمدید کہا، اور سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ ڈر کے مارے ایک کونے میں دبک کے بیٹھ گئے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ، جب میں دروازے پر آیا تھا تو یہ کیا آوازیں آ رہی تھی؟ من لگا رکھی تھی، مناہٹ کی آواز تمہاری جو ہے دروازے پر بھی پہنچ رہی تھی. ذرا دکھاؤ تو صحیح وہ کیا تم پڑھ رہے تھے. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ وہ تمہیں ہم نہیں دکھا سکتے، کیونکہ وہ ایک ایسا پاک کلام ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. بات سنی، زناٹے دار تھپڑ رسید کیا اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے اور سینے کو رگڑنے لگے، مسلنے لگے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا، شوہر کی درگت بنتے ہوئے جو دیکھا تو اپنے حواس قائم نہ رکھ سکی، آگے بڑھی تاکہ اپنے شوہر کو اپنے بھائی کے چنگل سے آزاد کرا سکے. جو ہی آگے بڑھی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا کہ سیدہ فاطمہ دور جا گری. ان کے چہرہ سے خون بہنے لگا، خون بہتے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل ذرا پسیج گیا. آگے بڑھتی ہے، اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے، جرأت ایمانی سے قائم لیتے ہوئے کہنے لگی، او اللہ کے دشمن، کیا تو ہمیں اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آئے ہیں اور
شجر و حجر کے بتوں کی ہم نے تعظیم ترک کر کے ان کا ہم نے انکار کر دیا ہے. یاد رکھو اگر تم اس لیے ہم کو مارنا چاہتے ہو تو میں اور میرا خامن جو ہے مر تو جائیں گے لیکن اس دین سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. فاطمہ بنت عبداللہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کو بھائی سنتا ہے، دل پسیج جاتا ہے اور گردن جھک جاتی ہے. سوچتا ہے کہ یہ وہی بہن ہے جو کبھی میرے سامنے آنکھ تک نہ اٹھایا کرتی تھی، آج کیسے مجھے جواب دیے جا رہے ہیں. کہا اچھا ذرا مجھے وہ قرآن تو دکھاؤ جو کلام تم پڑھ رہے تھے. کہا کہ ایسے نہیں، پہلے غسل کرو پھر اس کے بعد وہ کلام تم کو ملے گا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات کو سن کے بھائی جو ہے جلدی سے جاتا ہے، غسل کرتا ہے. غسل کر کے پانی کے قطرے بالوں سے ٹپک رہے ہیں، داڑھی سے ٹپک رہے ہیں. بہن کے پاس آتا ہے، بہن قرآن کریم کا نسخہ بھائی کو پکڑا دیتی ہے. بھائی جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ سے یہاں تک پڑھا کہ من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردہ تک پڑھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل میں انقلاب برپا ہو گیا. بس پھر انقلاب برپا ہونے کی دیر تھی. اس نسخے کو چوما اور کہنے لگا یہ اس ذات کا کلام ہے کہ جس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اے فاطمہ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے؟ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بات کو سنتے ہیں، خوشی سے سامنے آ جاتے ہیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پکارتے ہیں، عمر مبارک ہو، آج نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے متعلق دعا کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ الہی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو سر بلندی عطا فرما. اے عمر تیرے تو نصیب جاگ گئے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک طرف سے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف سے سعید بن زید رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے دار ارقم کی طرف رواں دواں ہو جاتے ہیں. دار ارقم جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں. دروازے پر دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا کہ عمر آیا ہے. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کو گلے میں تلوار لٹکائے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوری طور پر ان کا بازو پکڑتے ہوئے جھنجھوڑتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ارادے ہیں؟
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات کو سن کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جسموں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسی حالت میں کہ جب انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے بے حس و حرکت بے جان جسم کی طرح امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گریبان میں جھنجھوڑ رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معافی کا خواستگار ہوں, معافی چاہتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. کلمہ طیبہ کی صدا سنتے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی گلی کوچوں میں نعرے کی آواز جو ہے گونج کے رہ گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی خوشی میں یہ لگایا جانے والا نعرہ جو ہے مکہ کے گلی کوچوں میں گونجا. کفر کے ایوانوں میں لرزہ پیدا ہو گیا. سارے کے سارے بجھ کے رہ گئے. ادھر مسلمان جو ہیں خوشی منا رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں حق پر ہیں. کہا کہ آقا پھر یہ دب کے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چھپ چھپ کے اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ اگر اس کی عبادت کرنی ہے تو اعلانیہ کرنی ہے. آج کے بعد جو ہے ہم چھپ کے عبادت نہیں کریں گے. مکہ شریف میں بیت اللہ کے اندر عبادت کریں گے. چنانچہ دو لائنیں بنوائی گئیں. ایک لائن کی قیادت جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں اور دوسری لائن کی قیادت حمزہ بن عبد المطلب کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ. لائنوں کی صورت میں بیت اللہ میں داخل ہوئے. کفار مکہ نے دیکھا تو رنج و علم سے شرابور ہو گئے. اسی دن امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے. برادران اسلام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں جناب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان والے آج بہت خوش ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک دے رہا ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ساتھیوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے
ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا، اپنے ماموں ہشام بن ابو جہل بن ہشام کے پاس گئے، ان کے گھر جا کر دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کہ کون آیا ہے؟ کہا کہ میں عمر آیا ہوں، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر اسلام کو اپنے سینے سے لگا کر تیرے پاس آیا ہوں، اگر ہمت ہے تو باہر نکلو، دو ہاتھ ہو جائے گا۔ ابو جہل کہتا ہے کہ عمر ہرگز ایسا نہ کرنا، دیکھو ایسا نہ کرنا، باہر نکلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بڑی ہی نحیف انداز میں ایسی آواز کے بالکل نحیف آواز، کہتا ہے عمر ایسا نہ کرنا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد قریش مکہ کے مشہور نوجوانوں، جوان مردوں کے پاس باری باری جاتے ہیں، ارادے یہی ہیں کہ سب سے دو ہاتھ کیے جائیں گے، نبرد آزما ہوں گے، ذرا ان کو مزہ چکھائیں گے کہ کیسے نہتے مسلمانوں پر تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جوان مردوں کے پاس جاتے ہیں، لیکن کوئی جوان مرد ان کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جو نماز پڑھی گئی وہ بیت اللہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد پہلی نماز ادا کی گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 6 نبوی میں اسلام جو قبول کیا، انہوں نے ان 6 سالوں میں قریش مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے کوئی ایسے طریقے نہ تھے جو کہ مسلمانوں پر آزمائے نہ گئے ہوں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر برہنہ جسم کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ان کو اذیت دی گئی۔ سیدنا خباب بن عرد رضی اللہ عنہ کو دہتے ہوئے کوئلوں پر برہنہ جسم لٹایا گیا، یہاں تک کہ ان کے خون اور چربی کے پگھلنے کی وجہ سے کوئلے تو بجھ گئے لیکن ان کے ظلم و ستم نہ بجھ سکے۔ برادران اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے قبل مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ اسلام کی پہلی شہیدہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے خاندان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، انہیں تڑپا تڑپا کے مارا گیا، حتیٰ کہ سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کی دونوں ٹانگوں کے ساتھ رسی باندھ کر 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑایا گیا اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کو 2 لخت کیا گیا جس سے وہ شہید ہو گئی۔ برادران اسلام، انہی تکالیف کو دیکھتے ہوئے پہلے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اجازت دے دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں جو جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کچھ لوگ تقریباً 80 کے قریب لوگ جو ہیں حبشہ کی طرف رخصت ہوئے جنہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کا جو حکم دیا تو اس حکم کو سنتے ہی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چھپتے چھپاتے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن
جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، تو گلے میں تلوار لٹکائی، اپنے ہمراہ 20 ساتھیوں عزیز و اقربا کو لیا۔ ان عزیز اقربا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور داماد وغیرہ جیسے رشتہ دار جو ہیں اس قافلے میں شریک ہیں۔ تلوار کو لٹکایا، سب سے پہلے بیت اللہ میں گئے، طواف بیت اللہ کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی اور قریش مکہ کے مجمع میں جا کے اعلان کیا، او کفار مکہ سن لو، آج میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمہاری مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رخصت ہو رہا ہوں، اس کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی بیوی کو رانڈ کروانا ہے، اپنی ماں کو دکھوں میں مبتلا کرنا ہے، تو آؤ میدان میں آ کے میرا مقابلہ کر لو، مجھے روک کے دکھا دو، اگر ہمت ہے تو آ جاؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہ اس للکار کو سن کر کسی بھی کفار مکہ میں سے کسی کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ جواب ہی دے سکتا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ 13 نبوی میں امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ مدینہ میں پہنچ کے سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا، انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی، ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا۔ جب یہ اسلامی مواخات قائم ہوئی تو اس مواخات نے بہت کام کر دکھایا۔ سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات قائم کرتے وقت منازل، قدر و منازل کا خاص طور پر اہتمام کیا، اور اسی اہتمام کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مواخات میں جو بھائی دیا گیا اس کا نام عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، جو بنو سالم کے سردار تھے۔ برادران اسلام، اس مواخات کے قائم کرنے سے انصاریوں نے بھی کوئی پیچھے رہنا گوارا نہیں کیا، بلکہ اپنی جائیدادوں میں، اپنے مالوں میں اپنے بھائیوں کو شریک کر لیا، یہاں تک کہ اگر کسی کی 2 بیویاں تھی تو انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کی زوجیت میں دے دیا۔ اسی لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ مسلمان مومن جو ہے ان کے اندر اتنے جذبات ہوتے ہیں، قربانی کے جذبات، عام جذبات کی بات نہیں کر رہا، کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اگرچہ اپنے آپ کو اس چیز کی کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ضرورت کو مؤخر کر دیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو مقدم کر لیتے ہیں۔ برادران اسلام، امام کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بڑی ہی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے نہ کیا ہو. اگرچہ وہ تعمیر مسجد نبوی ہو یا یہودان مدینہ کے ساتھ معاہدہ ہو، ہر معاملے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشاورت ہے. حتیٰ کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مشاورت سے ہوئے. یہ وہی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں کہ جنہوں نے مقام ابراہیم پر 2 نوافل ادا کرنے کا مشورہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مسلمانوں کے لیے لاگو کر دیا، قرآن بنا دیا. یہ وہ عمر فاروق ہے کہ جس کی رائے کو اللہ تبارک و تعالی بھی بڑی اہمیت دیتا ہے. پردے کا حکم نازل ہوتا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما دیتا ہے. تو برادران اسلام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کہ جس کے غیر بھی معترف ہیں کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا میں اسلام کا چرچا ہو جاتا اور کفر و شرک جو ہے وہ ختم ہو جاتا. انشاءاللہ باقی واقعہ جو ہیں اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجميع المسلمین.